بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آغا زمانی اور اس وقت میں اسکردو بلتستان میں ہوں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ بلتستان کے علمی، سیاسی اور ادبی شخصیت محترم حاجی فدا محمد نوشاد صاحب ہیں۔ آپ نے گلگت بلتستان، خاص طور پہ بلتستان میں ادبی حوالے سے، علمی حوالے سے، سیاسی حوالے سے کافی خدمت کی ہے۔ ہم نے چاہا کہ آج ان کے زرعی خیالات آپ ناظرین تک پہنچائیں۔ میں گزارش کروں گا محترم حاجی فدا محمد نوشاد صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو اپنے زرعی خیالات سے آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ میرا انٹرویو ریکارڈ کریں اور بردوش ہوا اپنے ناظرین اور سامعین تک پہنچا دیں۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے، آپ نے میری استعداد سے بڑھ کر تعارف کی ہے۔ میں کافی عرصہ 14 سال تک میں نے سرکاری ملازمت کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تعلیم میری پنجاب یونیورسٹی میں نے BA کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ 14 سال سرکاری ملازمت میں رہنے کے بعد پھر میں نے ملازمت سے استعفیٰ دی اور کاروبار کی طرف آیا۔ کاروبار میں 2-4 سال گزرا تھا کہ 1983 میں انتخابات ہو رہے تھے ضلع کونسل کے، بلدیاتی اداروں کے۔ تو اس میں ہمارے بہت سارے دوستوں کے اصرار پر میں نے ڈسٹرکٹ کونسل کے منصب کے لیے الیکشن میں حصہ لیا۔ اللہ نے کامیاب کیا، اور اس کے بعد اسمبلی کے ہمارے اس وقت کے اراکین نے میرے بہت سارے دوست اس میں منتخب ہو گئے تھے۔ اب ان میں سے بہت سارے لوگ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اللہ کے فضل سے زندہ موجود ہیں جن کے ساتھ میری وابستگی اب بھی ہے۔ تو انہوں نے مجھے اپنے اسمبلی میں، کونسل میں، ضلع کونسل میں مجھے چیئرمین کے لیے منتخب کر دیا، اور اللہ نے موقع دیا۔ 4 سال تک میں ضلع کونسل بلتستان کا چیئرمین رہا۔ اس وقت بلتستان ایک ہی ضلع تھا، جی، جبکہ گلگت بلتستان میں 3 ضلع ہوا کرتے تھے۔ گلگت، دامر اور بلتستان، یہ 3 اضلاع ہوتے تھے۔ تو اس گلگت بلتستان کے اس تینوں ضلعوں کے جو چیئرمین ہوتے تھے وہ بلحاظ عہدہ ناردن ایریا کونسل کہلاتا تھا اس وقت، یا شمالی علاقجات کونسل، تو اس کا بھی ممبر ہوتے تھے۔ اور اس کونسل کا چیئرمین جو ہے وہ وزارت امور کشمیر کا جو منسٹر ہوتا تھا، وزیر، وہ اس کا چیئرمین ہوتا تھا۔ صحیح۔ تو مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں اس میں بھی پارٹیسپیٹ کروں، اور اپنے اس دور میں جو مجھ سے ممکن تھا خدمت میں نے کی علاقے کی۔ ایک کام جو گلگت بلتستان میں کسی نے نہیں کیا تھا، میں نے اپنے گلگت بلتستان کی جو 3 اضلاع تھے اس میں صرف بلتستان کے جو ضلع کونسل کے ممبران تھے ان کو میں نے ایکسپوجر وزٹ پر لے گیا۔ آزاد کشمیر اور اس وقت کا جو فرنٹیئر جو اب خیبر پختونخوا بن گیا، جی، اور پنجاب، ان تینوں پروونسز کا میں نے وزٹ کرایا، تاکہ ہمارے اراکین ضلع کونسل کو ترقیاتی حوالے سے کچھ ان کی رہنمائی ہو، آگے اور اضلاع میں کس طرح سے کام ہو رہے ہیں، ہمیں کیسے کام کرنی چاہیے، اس میں ان کو ایکسپوجر ملے۔ تو اللہ کے فضل سے اس کے بعد جو اس وقت کے ہمارے ضلع کونسل نے اپنے دور میں جو کچھ ممکن تھا ہم نے خدمت کی، اور اس کے بعد پھر انتخابات، جب یہ گلگت بلتستان ناردن ایریا کونسل کے انتخابات ہو رہے تھے تو میں اس میں حصہ لینے والا تھا، لیکن شیخ غلام احمد صاحب نے اس وقت کچھ اختلافات تھے۔ اس وقت جو وزیر امور کشمیر تھا
عباسی صاحب، مہتاب عباسی، اس کے ساتھ ان کے کچھ اختلافات پیدا ہو گئے، تو اس کی وجہ سے شیخ صاحب نے بائیکاٹ کرایا، اور بائیکاٹ کرنے پر میں نے بھی بائیکاٹ کی شیخ صاحب کے حکم پر، چونکہ شیخ صاحب میرے بزرگ جو ہے رہنماؤں میں سے تھا، اور میں جب ڈسٹرکٹ کونسل کا اس کے لیے الیکشن لڑ رہا تھا تو شیخ صاحب نے مجھے میرے کاغذات نامزدگی پر دستخط کی تھی، ماشاءاللہ، جبکہ شیخ الاحمد کا ریکارڈ ہے کسی اور کے کاغذات پر کبھی دستخط نہیں کیا۔ بڑی بات، میرا تجویز کنندہ شیخ الاحمد تھا اس میں، اور تائید کنندہ آغا علی الموسوی صاحب تھے، ماشاءاللہ، دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا تو میں نے بائیکاٹ کیا، اور میں پھر اس میں حصہ نہیں لیا، اور اس میں بلتستان کے جو مکمل جو بائیکاٹ ہو صرف روندو کا ہو گیا۔ یہ کون سے سن کی بات تھی؟ یہ جب ناردرن کونسل کے پہلے انتخابات ہو رہے تھے نا، اچھا اچھا، اس وقت کی بات ہے، یعنی 1990-91 کی بات ہے قریباً، صحیح سے ذہن میں نہیں آ رہا، اچھا، عمر کا تقاضا، جی میں اس وقت صحیح، 77 سال کا ہو چکا ہوں، ماشاءاللہ، خدا آپ کو طول عمر دے۔ نہیں جی، تو بہرحال اس میں ہم نے بائیکاٹ کیا، اس میں صرف روندو والوں نے مکمل بائیکاٹ کی، جی، جس کی وجہ سے ان بیچاروں کا کافی نقصان ہوا۔ باقی اور ہمارے حلقوں سے لوگوں نے، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے انتخابات میں حصہ لینا تھا لیکن ان کو چانس مل گیا اور وہ بغیر بلا مقابلہ آ گئے، اس طرح صحیح ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر 94 کے اسمبلی کے انتخابات میں نے حصہ لیا، اللہ نے مجھے کامیاب کیا۔ ماشاءاللہ، پھر 99 کے انتخابات میں حصہ آپ لیا۔ 94 میں آزاد آئے؟ ہاں جی، آزاد آئے آپ 94 میں؟ آزاد امیدوار تھے؟ ہاں، میں آزاد نہیں تھا، میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر، ٹھیک، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر تھا، اور وزیر شکیل صاحب اس وقت میرے مقابلے میں تھے، صحیح، اور وہ جو ہے تحریک جعفریہ کے پلیٹ فارم سے تھا، ٹھیک، تو اللہ کے فضل سے اس میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد 99 میں بلا مقابلہ آ گیا۔ صحیح، 99 کے انتخابات میں میں نے حصہ لیا جس میں بلا مقابلہ آ گیا، اور اس کے بعد 99 کے انتخابات کے بعد میں اسمبلی کا ممبر بننے کے بعد، اسمبلی تو نہیں، اس کو ناردرن ایریا کونسل کہلاتا تھا۔ اچھا عائش صاحب، یہ 99 میں بلا مقابلہ کیسے آئے؟ وجہ کیا تھی اس کی؟ بلا مقابلہ آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی سامنے نہیں تھا امیدوار؟ تھے مقابلے میں، انتخابات تھے لیکن انہوں نے وڈرا کر دیا، ٹھیک، اور بلا مقابلہ آ گیا، اور اس میں تحریک جعفریہ نے بھی میرا ساتھ دیا، یعنی ہاں جی، یعنی آپ کی حمایت کی انہوں نے؟ میری حمایت کی تحریک جعفریہ نے، اور پھر میں ڈپٹی چیف ایگزیکٹو بن گیا گلگت بلتستان کا، یہ 99 میں؟ ہاں جی، 99 میں، اور ڈپٹی چیف ایگزیکٹو کے دوران چونکہ منسٹر کشمیر افیئرز جو چیف ایگزیکٹو ہوتا تھا، اور وہ جو ہے وفاق کا نمائندہ، اور گلگت بلتستان کے سطح پر ڈپٹی چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ اسمبلی کا الیکٹڈ ہوتا تھا، تو اسمبلی کی اس میں الیکٹ ہو گیا۔ تو اس وقت سے لے کر اب تک اللہ نے کئی مرتبہ موقع دیا، وقتاً فوقتاً، ایک دو بیچ میں ہم رہ بھی گئے، اب بھی اس وقت بھی میں گزشتہ الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکا، تو جو ممکن تھا ہم نے اپنے دور میں خدمت کی، اور علاقے میں اور بہت اہم کام کرنے کے اللہ نے توفیق دی۔ میں جب ڈپٹی چیف ایگزیکٹو تھا اس وقت میں نے یہ سپارہ ڈیم کا پروجیکٹ میرے دور کا ہے، اچھا، ماشاءاللہ، میں نے اس وقت عباس سرفراز صاحب کو کہا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کے کنسپٹ پیپر بنا کے بھیج دیں ودن 2 days۔ وہ وزیر کشمیر امور تھا؟ ہاں، امور کشمیر تھا، عباس سرفراز تھا۔ تو میں نے اس کا کنسپٹ پیپر مجھے بنانے میں اس لیے آسانی ہو گئی کہ میں اس سے پہلے میں مسلم اخبار کا کارسپونڈنٹ تھا بلتستان سے، تو اس میں میں نے مضمون لکھ دی تھی سپارہ ڈیم پہ، اس کا عنوان تھا سپارہ ڈیم اے گولڈ مائن یٹ ناٹ ایکسپلورڈ۔ تو اس آرٹیکل کو میں نے کنسپٹ پیپر کا شکل دے دیا، اس میں ٹیکنیکل گائیڈنس میں نے مرحوم ناصر شگری اور سلیمان ولی صاحب، اچھا، ماشاءاللہ، جو ایک گلگت کا یہاں کا تھا، چونکہ دونوں یہاں کافی عرصہ کام کرتے رہتے، ان سے میں نے گائیڈنس لے کر وہ بھیج دیا، اللہ نے اس کو کامیاب کیا، اور عباس سرفراز نے مجھے کہا آپ کا PC کامیاب ہوئی، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ سپارہ ڈیم پر کام شروع ہو گیا، لیکن بس کوتاہیاں تو ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے، جس کی وجہ سے یہ ڈیم جس طرح مکمل ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکا۔ اچھا، ڈیم تو مکمل ہو گیا جی،
لیکن اس کا جو اہم کمپوننٹ تھا وہ شتوں کا ڈائیورژن تھا صحیح دیوسائی سے دیوسائی سے. جی تو جب تک اس سے 175 کیوسک ڈائیورٹ ہو کے آنا تھا. جی اگر وہ آتا تو آج بلتستان میں پانی کی بجلی کی کوئی شارٹیج شاید اسکردو شہر میں نہ ہوتے. اچھا اچھا یہ نہ ہونے کی وجہ سے آج اسکردو شہر میں ایون پینے کے پانی کی بھی شارٹیج ہے. جی بالکل جہاں تک فصلوں کو دینے کی بات تو چھوڑ دیں, جی جی فصلیں پینے کے پانی کی بھی شارٹیج ہے. اور بجلی کی جو حالت ہے اس وقت بھی دیکھیں شہر میں بجلی نہیں ہے. اور اسمبلی کے دوران پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں یہ جو 4 بڑی سڑکیں ہیں یہاں دیوسائی سے استور اچھا اور پھر کے سے ادھر استور صحیح. اور پھر بابوسر کے راستے کاغان ویلی اور اچھا. گلگت سے چترال. یہ پروجیکٹ پرویز مشرف جب اسکردو آئے جی تو اسکردو کے ابھی یہ جو کیڈٹ کالج جو ابھی بن گیا ہے جی اس وقت ادھر تھا. اچھا اور خدشہ اس بات کا تھا کہ وہ کہیں ختم نہ کرتے, کیڈٹ کالج کا کنسیپٹ ختم ہو رہا تھا. تو ہم نے یہ جلسہ وہیں رکھا پرویز مشرف کا, وہاں ہم نے یہ مطالبہ کر دی تھی تو وہی اللہ فضل سے ہو گیا اور آج یہ 4 سڑکیں جو ہے وہ بن چکی ہیں. اچھا یہ اس دور میں آپ کے دور میں ہوا یہ ہاں اچھا بالکل وہی جو ہے 1999 میں 94 سے وہ جو ہے 2000 تک کے دور میں یہ پروجیکٹ ہو گیا. صحیح. ہاں پرویز مشرف کے دور میں نے ایک اور اہم مطالبہ کیا اور وہ یہ تھا کہ گلگت بلتستان کے لیے کیسے ایک یونیورسٹی بنایا جائے. صحیح وہ کراکرم یونیورسٹی, وہ میرے مطالبے پر لال جان اسٹیڈیم میں جلسہ ہوتا وہاں میں نے مطالبہ کیا تھا. اچھا میرے مطالبے پر ہی یہ کراکرم یونیورسٹی وجود میں آیا. ماشاء اور میں جب چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل تھا اس وقت ایک اہم پروجیکٹ میں آپ کو بتا دوں, جی بالکل یہ جو پبلک اسکول اینڈ کالج گلگت اسکردو میں جی جی یہ گلگت بلتستان کا پہلا جو ہے پبلک اسکول ہے. اچھا ماشاء اللہ. یہ جونیجو صاحب سے ہم نے اس کی منظوری لی تھی. یعنی یہ ضیاء الحق کے دور کی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں ضیاء الحق کا ہاں یعنی 90 سے پہلے کی. ہاں ہاں جب میں چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل صحیح صحیح 83 سے 87 تک کے دور میں ماشاء اللہ. جونیجو صاحب یہاں آئے, ان سے ہم نے بتا لگا تو یہ انہیں منظور کی تھی. اور دوسرا انہوں نے ان سے ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ پہلے آپ جانتے ہیں سعید احمد عسکری صاحب جی پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ میں ایک OSD ہوتا تھا جس سے ہمیں نمائندگی ملی ہوئی تھی اور ہمارا ایوان صدر سے رابطہ ممکن ہو گیا تھا, وزیر اعظم کے ایوان سے رابطہ ممکن ہو گیا تھا. تو میں نے ان سے گزارش کی تھی گلگت بلتستان سے آپ ایک ایڈوائزر لے لیں اور وہ بلتستان سے لے لیں. صحیح. تو انہوں نے آغا حمد علی شاہ صاحب کو جو بہت بڑے علمی شخصیت بھی تھا, جی عالم دین بھی تھا, سیاسی اس وقت کے ٹاپ کے سیاسی لیڈروں میں سے تھا, تو آغا حمد علی شاہ صاحب کو انہوں نے ایڈوائزر لے لیا. اچھا وہ بھی میرے مطالبے پر ہی ہوئی تھی. یہاں جلسہ ہو گیا تھا پولیس گراؤنڈ میں, ادھر میں نے یہ مطالبات پیش کی تھی. تو نواز شریف صاحب کے دور میں ہم نے کئی مطالبات کیے جن میں سے 3 اہم مطالبات انہوں نے منظور کی. میں نے 4 مطالبات کی تھی. نواز شریف صاحب جب گلگت آئے تو سرینا میں میٹنگ ہو گئی اور اس میں پہلے ادھر ہمارے چلاس سے جو اس وقت کا اسپیکر تھا ان کو موقع دیا, انہوں نے اپنے مطالبات پیش کی. پھر مجھے بتایا تو میں نے 4 مطالبات. ایک تو میں نے کہا جی کہ گلگت اسکردو روڈ اس پر کام تو پہلے شروع ہو چکا تھا پھر بند ہو گیا تھا, تو میں نے کہا اس کو مہربانی کر کے بنایا. نواز شریف صاحب اس کو منظور کر دیا. اور دوسرا بلتستان کے لیے علیحدہ یونیورسٹی کا میں نے مطالبہ کیا, وہ منظور ہو گیا. اور تیسرا بلتستان میں 2 اور ضلع کھرمنگ اور شگر کا یہ مطالبہ تھا, وہ بھی منظور ہو گیا. اسی دور میں ہوا ہے. ہاں جی اسی وقت میرے مطالبے پر ہی ہے. اور پھر چوتھا مطالبہ میں نے کیا تھا کھرمنگ سے کرگل کا راستہ جو ہے اوپن کیا جائے. یہ بڑا دیر مطالبہ ہے. میاں صاحب نے کہا ناشاد صاحب آپ کے 3 اہم مطالبات میں نے منظور کر دیا, اب یہ چوتھا منصوبہ انٹرنیشنل معاملات اس میں اس کو کھولنے کا مطالبہ کیا آپ نے؟ ہاں جی کرگل کھرما روڈ کھولنے کا مطالبہ کیا؟ ہاں جی کھولنے کا. اچھا ٹھیک ہے نا جی. یہ مطالبہ پہلے میں نے پرویز مشرف سے بھی کی تھی. ٹھیک. پرویز مشرف نے میرے اس مطالبے پر میرا مطالبہ ادھر ہمارے فورس کمانڈر کو بھیج دی. فورس کمانڈر نے پھر مختلف ایجنسی سے NOC لے کر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کرگل کا راستہ اوپن ہو سکتا ہے. صحیح. میں نے تو کہا تھا 3 راستے, خپلو سے لداخ کا, اچھا استور سے ادھر جو ہے کشمیر کا, اور یہاں سے
تو پھر مختلف جو اداروں نے کہا کہ نہیں لائن آف کنٹرول پہ جگہ جگہ ہم اوپن نہیں دے سکتے, یہاں سے اوپن دیں گے کیونکہ یہ سینٹرل جگہ ہے. یہاں سے لداخ, کرگل سے لداخ 220 کلومیٹر ہے, کرگل سے سری نگر 210 کلومیٹر ہے, کرگل سے اسکردو 150 کلومیٹر ہے, کرگل سے آگے زانسکر بھی. یعنی یہ کھرمنگ والا روڈ جو جا رہا ہے؟ ہاں اچھا. تو یہ سینٹرل پلیس تو انہیں اس کی اجازت دی تھی اور اس پر کام ہوتا رہا. یہ جو اس وقت انڈیا کے ساتھ ٹاک ہو رہی تھی منسٹر لیول کے ٹاک میں ایجنڈے پر تھا کہ وہ بمبئی کا واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ ڈراپ ہو گیا تھا. تو میاں صاحب نے کہا یہ ہم بعد میں سوچیں گے, آپ کے 3 مطالبات منظور کیا, اللہ کے فضل سے یہ ہو گیا. تو اللہ نے مجھے جب بھی موقع ملا ہم نے کوشش کی کہ علاقے کی تعمیر و ترقی میں, مثلاً ابھی دیکھیں میرے حلقے میں کوئی گاؤں نہیں جہاں سڑک نہ ہو, بالکل, اور جہاں اسکول نہ ہو, بالکل, جہاں ہر یونین کونسل میں 2-2, 3-3 ہائی اسکول ہیں میرے, ماشاءاللہ, اللہ کا فضل و کرم ہے. اور گرلز کے لیے, بوائز کے لیے, اور واٹر سپلائی کا پروجیکٹ, ہسپتالوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر جو ہے بجلی کی فراہمی کیسی ہے؟ بجلی کا دیکھیں اس وقت سکردو شہر میں بھی بجلی ہم کچھ دے رہے ہیں, ہمارے حلقے سے آ رہے ہیں جی, اور یہ بجلی کا سارا منصوبہ میرے اپنے دور کا ہے. اچھا, ماشاءاللہ. اب اس کے بعد ابھی مثلاً مہدی آباد میں جو اس وقت جو 1.35 میگا واٹ کا جو بجلی گھر ہے وہ میرا ہے. کتیشو میں جو شمائل کا بجلی گھر ہے 1 میگا واٹ وہ میرا ہے. سیرمک میں 1 میگا واٹ ہے کہ پھر 2 میگا واٹ ہے. ابھی یہ تیسرا 2 میگا واٹ ہے جو جس پر کام بند تھا, ابھی کام شروع ہو گیا ہے. ان پہ کتنے عرصے سے کام ہو رہا ہے تقریباً؟ جو آپ نے بھی بتائے جو بن رہا ہے ابھی, اس پہ کتنے عرصے سے کام؟ یہ تو بند تھا, یہ اچھا بند تھا, کام نہیں ہو رہا تھا. یہ میرے مطالبے پر نہیں تھا حقیقت میں. ٹھیک. یہ تھا جب 2 میگا واٹ کا بجلی گھر کی اناگوریشن کے لیے چیف منسٹر صاحب آئے, حفیظ الرحمان صاحب, تو وہاں انہوں نے دیکھا یار اس نالے میں پانی بہت ہے, تو لوگوں نے کہا جی ہمارے پاس 10 بجلی گھر بنائے تو پانی ہے, تو انہوں نے کہا چلو ایک اور بناتے ہیں. وہ انہوں نے منظور کی تھی, صحیح, لیکن بعد میں ڈسپیوٹ ہو گیا. تو میں نے تو اس وقت بھی کہا جب تک یہ جو سوشل ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہوتا ہے آپ اس پر کام نہ کریں. میں نے ان رائٹنگ دیا تھا, لیکن بعد میں انہوں نے کام شروع کیا, پی ڈبلیو نے, اور بھی پھنس گیا. کام شروع ہونے کے بعد ابھی 2-2.5 کروڑ روپے کا کام باقی تھا, تو لوگوں نے رجسٹریشن کو بند کر دیا. اب اللہ پھر سے اس پر کام شروع ہو گیا. نر میں گھوڑوں میں میں نے 1 میگا واٹ کا بجلی گھر رکھا تھا, وہ نصف پہنچا تھا کہ وہ جو ہے سیلاب آنے کی وجہ سے خراب ہو گیا. ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا. ابھی نر میں 1 میگا واٹ کا 500 KVA کے 2 بجلی گھر ہیں, تو 1 میگا واٹ ہو گیا. اور اسی طرح پھر منٹھوکا کا بجلی گھر ہے. ابھی ادھر مہدی آباد میں نے 5 میگا واٹ کا ایک بجلی گھر میں نے پروپوز کیا تھا, لیکن میرے بعد ابھی جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں انہوں نے اس کو 5 میگا واٹ سے کم کر کے 3 میگا واٹ کر دیا ہے. ٹھیک, اگرچہ کیپیسٹی تو 5 میگا واٹ کی ہی تھی, ماشاءاللہ. تو اگر وہ 5 میگا واٹ بنتا تو اس کردو میں شاید سہولت ہو جاتے. صحیح. تو یہ کیا, اور واٹر سپلائی کا ہم نے ہر جگہ پروجیکٹ دے دی. ایون مہدی آباد میں ہی میں آپ سرچ کروں, مہدی آباد سے مجھے کبھی بھی کامیابی نہیں ملی ہے, جی, بلکہ جو لوگ میرے ساتھ رہے ہیں ان بیچاروں کے ساتھ لوگوں نے بائیکاٹ کرتا رہا. صحیح. اس حد تک کہ امام جمعہ کے ساتھ بائیکاٹ کی انہوں نے. اچھا. کیونکہ اس آغا سعید محمد نے میرے ساتھ دیا تھا, اس بیچارے کو بائیکاٹ کر کے کئی سال تک اس کو جمعہ پڑھنے نہیں دیا. اچھا. پھر بعد میں نے آیت اللہ کا فتویٰ تھا کہ امام راتب کے اجازت کے بغیر جمعہ کا نماز باطل ہے نا جی, تو وہ فتویٰ میں نے پرنٹ کر دیا. تو اس کے بعد ان کو ہوش آیا, ہم تو ایسے فضول کام کر رہے ہیں. صحیح. پھر آغا سے محمد صاحب کا مصالحت ہوگی, ان کو ہو گیا. تو اللہ کا فضل ہے, ہم نے یہ دیکھے بغیر کسی نے مجھے ووٹ دیے ہے یا نہیں دیے, نہ آج تک میں نے کسی سے انتقام لیا, اچھی بات, اور نہ کسی کا ڈیولپمنٹ روکا. مہدی آباد میں سب سے زیادہ کام اللہ کے فضل سے میں نے کیا ہے. یہی صرف یہ بجلی گھر کا آپ دیکھیں, آگے اس سے پہلے کے کام دیکھیں اور میرے کام کا دیکھیں تو واٹر سپلائی کا ہے, سکولوں کا ہے, گرلز ہائی اسکول بنایا, ہائر سیکنڈری اسکول بنایا, آگے مڈل اسکول ادھر بنایا, گرلز کے لیے ایک مڈل اسکول بنایا, اب ہائی اسکول بن گیا. تو اس طرح جو ممکن ہوا میں نے یہ دیکھے بغیر
सियासी वाबस्तगी को उधर रखकर मैंने काम किया और जिसको आज भी लोग मानते हैं। माशाल्लाह। कुछ लोग न माने तो उनकी मर्जी है। जी बिल्कुल है ना ऐसा ही। जी। अच्छा, आपने 1999 का जिक्र किया, उसके बाद भी मेरे ख्याल से आप काफ लीग में रहे मेरे ख्याल से, और उसमें भी मुख्तलिफ ओहदों पर रहे आप। हाँ, यही मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। मैं अभी स्पीकर के दौरान मैंने जो नवाज शरीफ साहब से जो मैंने ले लिया वो तो इसी 90 के इसी दौरान पिछले इस इलेक्शन के दौरान किया। सही। ये साबिका जो इलेक्शन हो गया ठीक। उसी दौरान हुआ है। 2013 में जो हुए थे हाँ इंतखाबात। जी, हाँ जी। सही। 15 में जी। 15 में, यहाँ 15 में, हाँ जी। वफाक में 13 में। हाँ। से अभी आपके हालात ज़िंदगी के हवाले से बहुत कुछ बाकी है। हमारे नाज़रीन ये सुनना चाहेंगे, ख़ास तौर पे आप का कलाम भी शाया हो चुका है, आप माशाल्लाह एक मंजे हुए शायर भी हैं आप, क्योंकि आपने काफ़ी इल्मी खिदमत भी की है, हमने बहुत से लोगों से सुना है। मेरी 4-5 किताबें छप चुकी हैं माशाल्लाह। एक तो मेरा सफ़रनामा ईरान इराक़ का, ज़्यादा ही नूर उसका नाम है, माशाल्लाह, और वो छपा है। और उसके बाद आगाली मौसवी साहब पर जो है एक किताब मैंने कंपाइल की थी। आयतुल्लाह खुमैनी की हैसियत जो है एक तो आयतुल्लाह की थी, वली फ़क़ीह था। वली फ़क़ीह हाँ जी, की थी। मजलिस खबरगान ने जो वली फ़क़ीह का था। जी तो वली फ़क़ीह की हैसियत से आगा साहब आगाली साहब आयतुल्लाह खुमैनी के वकील भी थे। माशाल्लाह। और जब आयतुल्लाह खुमैनी से पहले आयतुल्लाह मोहसिन हकीम का जब इंतकाल हो गया, सही, और उसके बाद आयतुल्लाह खुमैनी के लिए तरवीज सबसे ज़्यादा आगाली मौसवी साहब ने की। सही। तो इनकी इस किताब का नाम मैंने रखा है सफ़ीर विलायत। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो किताब है। और एक और किताब है वो हमारे यौमुल हुसैन पे मुख्तलिफ हमारे जो बल्किस्तान के शोरा ने उर्दू कलाम पेश की है, उनका मजमूआ है जिसका नाम लालजार है। यहाँ हुसैनाबाद में जो मसला हुसैनाबाद होता में, है, हाँ, जो काफ़ी ज़ख़ीम किताब है माशाल्लाह। और उसमें हमारे सारे शोरा के कलाम जो वहाँ पेश किए उनको हम कंपाइल करके वो पेश किया था, वो माशाल्लाह। लालजार के नाम से। अब उसकी दूसरी एडिशन हम छाप रहे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह तौफीक दे तो इंशाल्लाह हम उसको भी छापेंगे। और फिर सियाचिन पे मेरी एक किताब अंग्रेज़ी में है, सियाचिन प्रेस क्लिपिंग्स। वो जो है मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल जो कलमकार हैं, जितने राइटर्स हैं, उनके जो मज़ामीन हैं अंग्रेज़ी के, उनको मैंने कंपाइल किया है। और उसमें दिलचस्प बात यह है, इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी आर्टिकल है, अच्छा, पाकिस्तान के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी, के आरिफ का, उसका भी आर्टिकल है। अच्छा। और उसके बाद गैलन रावल का है और भी बहुत सारे, ये कुलदीप नैयर का है जी। तो वो सब मैंने कंपाइल करके किताब से, वो जब 500 छापा था हमारे एक दोस्त ने, तो वो ख़त्म हो गया अभी। माशाल्लाह। हाँ, अब हम सोच रहे उसको दोबारा हम प्रिंट कर लें। तो फिर मेरे अपने हमदिया, नातिया और मथिया और कलाम उसका कंपाइल किया मैंने, जिसका नाम है मताए फ़िक्र। माशाल्लाह। तो वो किताब जो है पब्लिश हो चुकी है। उसमें एक मरसिया भी मैंने लिखा है, ये जो उर्दू मरसिया निगारी जो मुसद्दस, यानी उसमें एक मरसिया भी लिखा है जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम के मदीना से करबला तक का है। फिर मुझे किसी ने कहा जी हाँ, ये तो लिखा आपने शहादत तक का लिखा, तो वो शहादत तक का भी मरसिया मैंने दूसरा लिखा है। ये 50 बंद है, वही 50 बंद है। अच्छा, तो ये शहादत तक का मरसिया उस किताब में शामिल नहीं है, लेकिन कनाडा से रिसाला छपती है जिसका नाम है फुरोग मरसिया। अच्छा, हाँ, मौलाना अशअर साहब है कोई, है ना जी, तो वो उसको छापते हैं। उन्होंने मुझसे रब्ता किया, कोई आपका कोई कलाम हो तो भेज दें जो पब्लिश ना हो, तो मैंने वो भेज दिया। तो करबला पहुँचने से शहादत तक का मरसिया उसमें छप गया है। अच्छा, पिछले शुमारे में जो जुलाई में पब्लिश हो गया इस साल हाँ जी, मुहर्रम में। सर। सही। अभी एक और मरसिया में लिख रहा हूँ, वो जो है करबला पहुँचने से या शहादत से असीरी का, अच्छा, शहादत से असीरी का एक मरसिया शाम लिखा है। कुफा, जिसमें हाँ जी, शाम कुफा बाजार वगैरह, हाँ हाँ, उसका तज़किरा होगा। वो मैं लिख रहा हूँ जी। जी। तो वो मरसिया जो है अभी इसका कुछ जो है इसमें मौजूद है जी। और तकरीबन 38-40 बंद हो गया है। माशाल्लाह। 10-15 बंद और इजाफा होगा तो फिर वो फिर शाम से वापसी का ये मदीना तक का हम इसको करना चाहते हैं। माशाल्लाह। चौथा जो है ना, ये तीसरा है, सही सही। है ना जी।
चौथा जो है फिर वो मदीना तक का मैं वापस लाने तक का मैं अच्छा, रिहाई के बाद कभी? जी जी अच्छा, माशाल्लाह, बहुत खूब, ये माशाल्लाह, मेरा इरादा है, अल्लाह तौफीक दे। खुदा तौफीक दे।